بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلی دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ ہم گفتگو ہو رہی تھی سورہ یوسف پر، اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھائی آپ کے باپ شریک بھائی تھے، اور آپ کو بہانے سے لے گئے، اور وہاں پر آپ کو جو ہے انہوں نے کھلے میدان میں بڑا مارا پیٹا، ایک نے ایک کی طرف مارا، ایک نے دوسری طرف مارا۔ وہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے 12-13 سال کے ہاتھ جوڑتے رہے، بھائی مجھے نہیں مارو۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، بس اب انہیں چاند ستاروں کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، جن کو جو تمہیں سجدہ دے رہے تھے انہیں کو بلاؤ۔ پھر آپ کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ بیچ میں تو قتل تک کا بھی ارادہ بن گیا۔ تو ایک میں نے آپ کو بتایا، بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرو، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ وہ بڑا بھائی یا تو رابیل تھا یا یہودا تھا، اس نے حفاظت کی، اس نے کہا اس کو کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈالا، اور پھر یہ کہ وہاں سے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کے آپ کو سنبھال لیا۔ اب آپ کنویں میں ہیں، اور آپ وہاں سے آوازیں دیتے رہے کہ بھائی مجھے بھائیوں یہاں چھوڑ کے نہیں جاؤ، لیکن کون سنتا، چلے گئے۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ۔ تو پھر وہاں پر ایک قافلہ آ پہنچا، جاءت سیارتن، ایک قافلہ پہنچا۔ یہ قافلہ کیا تھا؟ یہ مدین سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ بھٹک گیا تھا، کہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھٹک گئے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھٹک گئے یار، وہاں سے وہاں نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچانا ہوتا ہے، ہم بھٹکے نہیں ہوتے، اللہ کے پلان میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وجاءت سیارۃ، وہاں قافلہ بھٹک کے پہنچ گیا۔ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو انہوں نے اپنا ایک ہراول دستے کا بندہ بھیجا۔ وارد کہتے ہیں جو ہراول دستہ ہوتا ہے نا، جب بھی پہلے زمانے میں قافلے چلتے تھے ان کا ایک ہراول دستہ چلتا تھا۔ ہراول دستہ یہ ہوتا ہے جو پیش قدمی کے لیے 2-4 لوگوں کا گروپ بنا کے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ یہ جنگی پہلے پرانے زمانے میں جنگوں میں بھی یہی ہوتا تھا کہ پہلے 3-4 لوگوں کا گروپ بنا کے پہلے بھیج دیا۔ وہ مورچے سیٹ کرتا تھا، سارے علاقے کو اسٹڈی کر لیتا تھا، کہاں مورچے بننے، کہاں چھپ سکتے ہیں، دشمن کی کیا پوزیشن ہے، اور پیچھے اطلاع کرتا تھا۔ پھر وہ پوری آرمی آتی تھی، اس حساب سے سیٹ اپ ہوتا تھا۔ کیونکہ پورے 10 لاکھ کی آرمی آ گئی، اب کیا پتہ چلتا ہے، ٹو لیٹ۔ تو پہلے ہراول دستہ، تو قافلے اسی طرح سے چلتے تھے کہ ہراول دستہ چلتا تھا۔ تو وارد جو ہے وہ ہراول دستے کو کہتے ہیں۔ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ہراول دستے میں سے ایک بندے کو بھیجا، کس کام کے لیے؟ پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو بس پھر اس نے دلو کہتے ہیں وہ اس کو لوٹے کو، جو ڈول کو، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے وہ جو ڈول جو ہے وہ نیچے لٹکایا، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا، اور آپ جب اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہتا ہے او بشارت بشارت، یا بشرا اے بشارت، یعنی اتنا وہ خوش ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ کچھ کہتا ہے کہ خوشخبری ہو، کہتے ہیں اے خوشخبری، یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا مل گیا ہمیں۔ دیکھو بھائیوں نے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ سے جیلسی کی، اور آپ اپنے نفع کے لیے آپ کو کنویں میں پھینکا۔ یہاں انہوں نے ایک خوبصورت نوجوان بچہ دیکھا، تو یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کی کوئی خدمت کریں، یہ کون ہے، کیسے آ گیا، ہم اس کو والدین تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا ھذا غلام، یہ غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور ان کو تجارتی مال بنا کے اس کو چھپا لیا، یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ یہ 3-4 جو لوگ تھے، انہوں نے کہا یار باقی دستے کو نہیں بتانا، پیچھے جو قوم آ رہی ہے ان کو نہیں بتانا، چھپا لیتے ہیں، آگے مصر جا کے بیچ دیں گے۔ بضاعہ کہتے ہیں تجارتی مال، تو تجارتی مال بنا کے سنبھال لی۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کام کرتے تھے۔ یہ جو کام کر رہے تھے، یہ بھی کوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نیک دلی کا کام نہیں کر رہے تھے، یہ بھی 4 پیسے بنانا چاہتے تھے۔ وہاں جو بھائیوں نے حرکت کی تھی وہ بھی اللہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ یہ جو کچھ کرتے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ کس کو بیچ ڈالا؟ یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کچھ بخس کہتے ہیں ایسے سامان کو، ایسے جو درہم ہوتے ہیں جو کھوٹے سکے،
چند کھوٹے سکوں کی بدلے میں، دراہیمہ معدودہ، چند درہم کے بدلے میں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں آپ کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان کے اندر کوئی رغبت والے نہیں تھے۔ زاہدین ہوتا ہے جیسے زہد ہوتا ہے، زاہد فی الدنیا، یعنی کہ اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، بس دنیا چھوڑ کے بس اللہ سے رغبت لگانے والا، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ وہ یہ اس کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زاہدین تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، بس انہوں نے سر سے اتارا کہ یار یہ بس اونے پونے بیچو نکلو۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ تھا یار یہ ہمارا تو ہے نہیں غلام، یہ کسی کا ہے، وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ جائے گا، اور ہمارے بیچنے سے پہلے پہنچا تو یہ 20 درہم بھی نہیں ملنے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی سر سے اتارا کہ یار اونے پونے بیچو، کام کرو۔ کس کو بیچا؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ جس نے نکالا تھا نا ان کو، اس کا نام تھا مالک بن دعار تھا اس کا نام۔ اور بیچا کس کو؟ مصر کے بادشاہ کا جو نائب تھا اور اس کے خزانے کا جو کیئر ٹیکر تھا، بڑا آفیسر تھا، اس کا نام تھا قطفیر، اور کبھی کبھی اس کو اتفیر بھی کہتے ہیں کچھ روایتوں میں، کچھ میں قطفیر بھی کہتے ہیں۔ قطفیر کو بیچا، اور یہ جو آدمی تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا عزیز مصر، اس کو کہتے تھے عزیز مصر۔ مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے فرعون، ٹھیک ہے نا، اور جو نائب ہوتا تھا بادشاہ کا اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور یہ ادھر کی وہ جو خزانہ ہوتا تھا وہاں کا، اس کا یہ نائب وہ کیئر ٹیکر ہوتا تھا، یعنی کہ بڑی پوزیشن تھی۔ عزیز مصر کو بیچ دیا۔ وقال الذي اشتراه من المصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ یہ عزیز مصر کون تھا؟ یہ عزیز مصر جو ہے ایک نیک دل آدمی تھا، اس کی بیوی تھی زلیخا، اور وہ اس وقت کی سب سے حسین اور خوبصورت جو ہے وہ عورت تھی۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام بھی اتنے خوبصورت تھے، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن ان کو دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے یہ آپ کو اپنی دادی سے ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، جو ان کی پردادی لگتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک چھٹا حسن دیا تھا، 1/6 آف حسن حضرت سارہ کو تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وائف سے زیادہ بڑھ کے اس زمانے میں کوئی خوبصورت نہیں تھا، تو ان کو اپنی دادی سے وہ خوبصورتی ان میں آئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ زلیخا بھی بہت خوبصورت تھی، یہ عزیز مصر جو ہے یہ نامرد تھا، اس کے پاس اس کا بچہ تھا نہیں، اور نہ کوئی بچہ ہو سکتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے جب بندے میں مردانگی کم ہوتی ہے تو پھر وہ جب بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا تو اس کو پھر بیوی کے بھی پھر بعض اوقات ایسے جذبات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ وقال الذي اشتراه من المصری، اور وہ اس شخص نے کہ جس نے ایجپٹ میں سے، مصر میں سے اس کو خریدا یوسف علیہ السلام کو، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی کو، اس نے اپنی بیوی یعنی زلیخا کو کہا اکرمی مثواہ، کہ اس کا اکرام کرو رہائش کی چیزوں سے، کھانے پینے سے، رہنے کی جگہ سے، مکان سے، کھانے پینے سے اور لباس سے، اس چیزوں سے اس کا اکرام کرو، یعنی کہ اس کی خدمت کرو۔ اکرمی، اس کا اکرام کو۔ مثوا کا مطلب ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان، یعنی روٹی کپڑے مکان کے ساتھ اس کی خدمت کرو۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے، کیونکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، شکل سے بتا دیتی ہیں لوگوں کی شکل، چہرے بتا دیتے ہیں۔ آپ کسی غریب آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو بتانا نہیں پڑتا میں غریب ہوں، آپ اس کی مدد کرنے کا دل چاہتا ہے، شکل بتا دیتی ہے۔ نیک لوگوں کی شکل بتا دیتی ہے، نیکی ٹپک رہی ہوتی ہے، اور جس کا باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی ہو، اس کی شکل پہ کتنا نور ہوگا، خود بھی معصوم بچہ 12 سال کا، تو کتنا، تو سمجھ گئے ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارا بیٹا تو ہوتا نہیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے، بس کام ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین کی بادشاہی دی۔ یوسف علیہ السلام کو زمین کی بادشاہی اس طرح سے دی کہ ان کو کینان سے اٹھایا اور مصر میں اس طرح سے پہنچایا کہ بھائی نے آپ کو کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے تو آپ کو ختم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا کے عزیز مصر کے گھر لے کے آئے، اور آپ چونکہ عزیز مصر کے آپ کی جو پرورش کی، آپ کو وہاں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کو آپ سے بھی یہ حکومت آپ کو دینی تھی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان کو جو کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کی ٹریننگ، وہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ ہے میمن جو ہے نا اپنے بچوں کو شروع سے دکان پہ لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کل کو پیسہ بنانا ہے تو ہم سے سیکھے گا تو بنائے گا۔
تو یوسف علیہ السلام کو عقل کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانے کا ہی وارث بنانا تھا، خزانے کا ہی آفیسر بنانا تھا، تو خزانے کے آفیسر کے گھر میں ٹریننگ دی آپ کو۔ مکن علی یوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور تاکہ ہم اس کو علم دیں خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ ہوا یہ کہ آپ کو بعد میں ابھی قصہ آئے گا کہ آپ کو جیل جانا پڑا، اور جیل میں آپ نے کچھ جیل میں جو اور قیدی تھے ان کی خوابوں کی تعبیر دی، جس کی وجہ سے آپ باہر نکلے، اور باہر نکل کے آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی، جس کی وجہ سے پھر بادشاہ نے آپ کو وہاں کا آفیسر بنایا، یہ جو خزانے کا آفیسر آپ کو بنایا، آپ کو حکمران اس لیے بنایا کیونکہ آپ خوابوں کی تعبیر دی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بچایا، اپنے بھائیوں کے دلدل سے، اور پھر کنویں سے بچایا، تاکہ پھر ہم آپ کو یعنی تاویل احادیث سکھائیں، تاکہ پھر آپ حکومت کریں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ساری دنیا جو چاہے کرے، اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جو چاہنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جواں مردی کو پہنچے، جب آپ بالکل نوجوانی میں، اشدہ کا مطلب ہوتا ہے جب بالکل کڑیل جوان ہو گئے۔ کڑیل جوان کس کو کہتے ہیں؟ کچھ مفسرین نے کہا 30 سال، کچھ نے کہا 33 سال، اور کچھ نے کہا 40 سال، کہ جب مرد 33 سال کا ہو جاتا ہے بس اب وہ کڑیل جوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کہتے ہیں 40 سال کے، جب وہ 40 سال کا ہو گیا وہ کڑیل جوان ہے۔ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت، وزڈم اور علم، حکمت اور وزڈم دیا، یعنی کہ آپ کو نبوت دی۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کڑیل جوانی کا ٹائم 40 سال، کیونکہ 40 سال میں اللہ کیا نعمت دیتے ہیں، انسان کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے، کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، اور پھر اس کے اندر اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر ذوف آ جائے۔ بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ اپنے ذوف کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایک 60-70 سال کا آدمی جو ہے اس کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کیونکہ عمر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو 40 سال کی جو عمر ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اس میں حکمت اور علم اللہ نے عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ عزیز مصر کے یہاں رہنے لگے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زلیخا جو ہے وہ ایک نامرد آدمی کے ساتھ ٹائم گزارتی رہی، اور اس کو اب ظاہر ہے کہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ یہ متاثر ہوئی یوسف علیہ السلام نے۔ اس نے ایک دفعہ کیا کیا کہ تمام اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ اس کے محل کے جو اندر اس کا کمرہ تھا وہ 7 دروازوں سے گزر کے آتا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو کہا ایسا کرو کہ یوسف کو اندر بھیج دو اور سارے 7 دروازے بند کر دو۔ 7 دروازے بند کر دیے، یوسف علیہ السلام کو اندر بھیج دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی اس نے بیٹھ کے نا تعریفیں شروع کر دی کہ تمہارے تو بال بڑے حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بال کیا حسین ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی بکھر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بڑی حسین ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آنکھیں کیا حسین ہیں، مروں گا تو یہ لٹک جائیں گی، بہہ جائیں گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا چہرہ بڑا حسین ہے، کہتا ہے یہ بھی گل سڑ جائے گا، اس کی کیا حیثیت ہے، میرے چہرے کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی کہ وہ ان کی تعریف کرتی رہی اور وہ اس کو جواب دیتے رہے۔ تو انہوں نے پھر جب سارے دروازے بند ہو گئے تو پھر اس نے کہا کہ تم میرا مطلب میرا پورا کرو، میری خواہش پوری کرو۔ تو قرآن میں آتا ہے، ابھی ہم آیت پڑھیں گے، کہ ہوا یہ کہ انہوں نے سارے دروازے بند کیے اور زلیخا نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور آپ دوڑے، دروازوں کی طرف دوڑے۔ آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، کوئی اسکیپ راستہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی راستہ تھا دروازوں کا، آپ دروازوں کی طرف دوڑے اور یہ دروازے کھلتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ بنا یا نہیں بنا۔ ایک تو اس پہ کنٹروورسی ہے، دوسری اس بات پہ کنٹروورسی ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ بنا تو کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ارادے پہ عمل نہیں کیا اور آپ اس کے ایگزٹ کی طرف بھاگے۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ کے دل میں کوئی ارادہ نہیں بنا، صحیح نا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے قبول کریں کہ اللہ کے نبی ہیں، ایک اللہ کا نبی ہو اور اس کے دل میں ارادہ بنے گناہ کا، اور ایسے گناہ کا جو ایک عام آدمی کے دل میں بھی نہیں بننا چاہیے۔
بات اس کا جواب. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں علماء کہ نہیں ارادہ بنا اور اس میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ قدر و منزلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ایک چیز کا آپ کے دل میں ارادہ بنے اور آپ اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بڑی قربانی ہے. جیسے ملائکہ ہے, ملائکہ کے دل میں کوئی گناہ کا جو ہے وہ خیال نہیں آتا, لیکن وہ نیک, اور جو وہ نیکی اس لیے ان کی نیکی پہ ان کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, نیک فرشتوں کو کوئی ثواب نہیں ملتا. وہ آپ سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو ان کی نماز پہ کوئی ثواب نہیں ہے. آپ صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک آدمی ہے, وہ اس کی آنکھیں ہیں, وہ بینا ہے, لیکن وہ بد نگاہی نہیں کرتا, بد نظری نہیں کرتا, اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی ہے نابینا ہے, نظری کچھ نہیں آتا, تو اس کو کیا بد نظری کا نہ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ اس کو کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی ہے کہ اس کی زبان ہے, وہ گالی نہیں دیتا, اس کو ثواب ملتا ہے. ایک ہے اس کی زبان ہے, زبان ہی نہیں ہے, گونگا. اب گونگے کو تو کوئی ثواب نہیں ملتا گالیاں نہ دینے کا, وہ دے ہی نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت اسی میں ہی ہے کہ آپ کو وہ خیال آیا, لیکن خیال آنا کوئی گناہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جب نیکی کا خیال کرتا ہے تو میں اس کو 1 اجر دیتا ہوں, پھر جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اس کو 10 اجر ملتے ہیں, اور جب وہ بدی کا خیال کرتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا, یہاں تک کہ اس بدی کو کر لے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, جو ایک انسان کے دل میں آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نشانی دکھائی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر لی. وہ اب اس پہ دوسری بات جس میں اختلاف ہے, وہ کیا نشانی تھی؟ کچھ علماء فرماتے ہیں وہ نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دل میں نبوت کا نور عطا کر دیا تھا. جس دل میں نبوت کا نور عطا ہو ان کو خود بخود اللہ کی حضوری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے, اور یہ وہ نشانی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھے. اور ایک جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ کہ آپ نے چھت کی طرف دیکھا اور آپ نے اپنے والد کو مجسم شکل میں دیکھا, ان کی شبیہ دیکھی, اور کہ وہ اپنی ایسے دانتوں میں ایسے انگلی ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ ہیں یوسف یہ کیا کر رہے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے تنبیہ ہو گئی, باپ کی شرم میں آپ ہٹ گئے. اور پھر ایک علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ زلیخا نے اپنے بت پہ, کیونکہ ظاہر اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا, اپنے بت پہ ایک چادر ڈالی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس پہ چادر کیوں ڈال رہی ہو, کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا بت ہے, اس کی میں پوجا کرتی ہوں, تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ ہمیں اس حالت میں دیکھے. تو یوسف علیہ السلام کو اس سے کلک ہوا کہ میرا یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا اور اس سے شرم کر رہی ہے, تو میرا رب تو دانا بینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے سامنے کروں اور اس کی نظروں سے تو میں اوجھل ہو بھی نہیں سکتا. یہ سوچ کے پھر آپ بھاگے, اور آپ نے صرف اللہ پہ نظر کر کے جو ہے آپ دروازے کی طرف بھاگے. آپ کو بھی پتہ تھا کہ وہ دروازہ لاک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بھاگے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کھلتے رہے. یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہ رہی تھے, ہوا فی بیتها عن نفسی, اس نے اپنی طرف پھسلایا. وغلقت الابواب, اور بہت سختی سے اس نے دروازوں کو بند کر دیا. وقالت حیت لک, اور کہنے لگی میری طرف آؤ, میں تمہیں کو کہتی ہوں, میں تمہیں کہتی ہوں کہ میری طرف آؤ. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی, اور میرا رب جو ہے مجھے اچھا رکھنے والا ہے. اب اسے رب سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں ایک مراد تو یہ ہے کہ قطفیر, مجھے پالنے والا جو ہے تمہارا شوہر, میرا مالک, یہ ایک مجھے اس نے اچھا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے, تمہیں بھی کہا کہ مجھے ساتھ اچھا معاملہ کرو. انہ لا یفلح الظالمون, اور بے شک فلاح نہیں پا سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص جو ظلم کرے. جو زنا کرے وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے, اور جس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے اس عورت کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے, اس آدمی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. تو یہ کئی سارے ظلم جمع ہو جائیں گے, تو یہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور ایک مطلب یہ کہ میرا پالنے والا میرا رب ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے پالنے والا, اور میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی بھی نافرمانی کروں, تیرے ساتھ بھی زیادتی کروں, قطفیر کے ساتھ بھی زیادتی کروں. ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا, ظالم آدمی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اچھا یہ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, کہ اس تحقیق کہ اس عورت نے ارادہ بنا لیا بِهِ, یوسف علیہ السلام کے ساتھ. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ بنا لیا اس عورت کے ساتھ. لولا الرآ برہان ربی, اور اگر وہ نہ دیکھتا اپنے رب کی نشانی, تو پھر کیا ہوتا, پھر کوئی غلطی ہو سکتی تھی. لولا الرآ برہان ربی, کہ اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتا. کذالک, ہم نے اسی طرح سے یوسف کی حفاظت کی. لنصرف عنہ السوء والفحشاء, تاکہ ہم پھیر دیں اس کی طرف سے چھوٹے اور بڑے گناہ. انہ من عبادنا المخلصین, اور وہ ہمارے نیک مخلص بندوں میں سے تھا.
وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور یوسف علیہ السلام اور زلیخا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ یہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، قدت کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا لمبائی میں، لمبائی سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ دیا عورت نے پیچھے سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا دروازے کے پاس اس کے شوہر کو، یعنی قطفیر جو ہے اس کو شوہر جو اس کا شوہر ہو رہا ہے اس کو دروازے کے پاس پایا، یعنی کہ دروازے ساتھوں کھلے اور جب یہ پہنچے تو یہ پیچھے زلیخا کرتا پھٹا ہوا، یوسف علیہ السلام ساتھ اور ساتھ میں شوہر کھڑا ہے. اب کیا ہوگا؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. تو زلیخا بولی، اب زلیخا کو یوسف علیہ السلام پہ غصہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے میری مراد پوری نہیں کی، سارا کام ہی خراب کر دیا. دوسری طرف یہ کہ اس کو اپنے شوہر کے سامنے پاک دامنی اپنی ظاہر کرنی تھی اور یوسف علیہ السلام کو قصوروار دکھانا تھا. قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باهلك سوء، اس آدمی کا کیا بدلہ ہوگا جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو. الا ان یسجن، بلکہ مگر یہ کہ اس کو تو جیل میں ڈال دے، او عذاب علیم، یا اس کو سخت سزا دے، یا اس کو دردناک عذاب دو، یا دردناک اس کو سزا دو، یا اس کو جیل میں ڈالو. اس سے بڑھ کے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ ایسا برا کیا ہو. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام اب کیا کریں، کرتا پھٹا ہوا ہے، مرد زیادہ تھا تو مرد ہی گلٹی ہوتا اور ہوتا کون ہے، ٹھیک ہے نا. اب میرا یہاں پہ دوست تھا، اس کے ساتھ پھٹا چلتا رہتا تھا، آئے دن عذاب میں ہی رہتا تھا بیوی کے ساتھ. تو میں نے کہا یار جب تیری غلطی نہیں ہوتی تو تجھے پکڑتے کیوں ہیں، وہ تیرے ساتھ ہی کیوں زیادتی ہوتی ہے. کہنے کا یار اس ملک میں نا یا تو کتے کے رائٹس ہیں یا عورت کے رائٹس ہیں، میرے رائٹس ہی نہیں ہیں، میں جو بولتا ہوں وہ سچ ہی نہیں سمجھتے. تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے عورت کے رائٹس ہوتے ہیں، مرد کے رائٹس ہی نہیں ہوتے، تو وہ رائٹس ہی نہیں تھے. تو اب انہوں نے کہا میں کیا کروں. قال ہی راودتنی، کہنے لگے اس نے مجھے اپنی طرف عن نفسی، اس نے مجھے اپنی طرف اس نے مجھے پھسلایا، یعنی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. وشاہد شاہد من اہلیہ. اچھا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس نے مجھے پھسلایا، اس کی غلطی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر، میں بے گناہ ہوں. اب ہوا یہ کہ اب کنفیوز ہو گئے، اب مقدمہ لگا ہوا ہے، اب کنفیوز ہو گئے کس نے کیا کیا. بظاہر تو کرتا بھی پھٹا ہوا ہے اور عورت مظلوم ہے، وہ جو ہے با اثر بھی ہے کیونکہ اس کی بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے. تو یوسف علیہ السلام کی تو سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، بیچارے غلام آدمی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، کون سنے گا. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ جو اس عورت کے خاندان کا تھا، کہتے ہیں یا تو اس کے چچا کا بیٹا تھا یا اس کے ماموں کا بیٹا تھا، شیرخوار بچہ تھا، وہ بول پڑا. تو مفسرین فرماتے ہیں چند 9 بچے ایسے ہیں جنہوں نے کم عمری میں بولا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کم عمری میں بولا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک قصہ ہوا تھا، آئے گا انشاءاللہ کسی صورت میں تو میں بتاؤں گا، کہ وہاں پر ایک بچے نے اپنی ماں کو بولا تھا کہ آجو یہ آگ میں جلنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ اللہ کی جنت ہے، وہ ایک قصہ تھا. اسی طرح سے یہ بچہ جو زلیخا کے خاندان کا بچہ تھا، یہ بولا، کیا بولا، اس نے یہ کہا کہ اصل میں قصور ہوا، اگر یہ دیکھو کہ یوسف کی قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے نا تو اس کا مطلب نہیں، سب سے پہلے اس نے کہا اگر یہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہے اور وہ عورت بے گناہ ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور وہ زلیخا جو ہے وہ قصوروار ہے. ظاہر ہے کہ جب پیچھے سے پکڑے گی عورت تو پیچھے سے قمیص پھٹے گی، سامنے اگر یہ سامنے سے اٹیک کرتے تو وہ سامنے سے کھینچتے تو سامنے سے پھٹتی ہے، کیونکہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. وشہد شاہد من اہلیہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے من اہلیہ اس زلیخا کے خاندان سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے، فصدقت، اچھا تو اور فصدقت وہو من الکاذبین، نہیں قبول، سوری آگے سے قد من قبول، آگے سے اگر قمیص پھٹی ہے فصدقت تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ یوسف جو ہیں یہ جھوٹوں میں سے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے من دبرن پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو یہ زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف جو ہیں یہ سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ پھر جب دیکھا اس نے قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہے، قال تو اس نے عزیز مصر نے کہا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ کہ یہ بے شک تم عورتوں ہی کا یہ مکر ہے، یعنی کہ یہ تم عورتیں کا مکر ہے جس کی وجہ سے تم نے اس پہ بیچارے نوجوان پہ تم نے یہ الزام لگایا. اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اور بے شک تم عورتوں کا جو مکر ہے وہ سب سے بڑا مکر ہے.
دو قسم کے مکر ہیں، ایک شیطان کا اور ایک عورتوں کا۔ قرآن نے شیطان کے مکر کو کہا ان الشیطان مکر ضعیفہ، کہ اس کا مکر جو ہے وہ مکر نہیں، ان قید شیطان ضعیفہ، کہ انسان شیطان کا جو قید ہے، اس کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ اور عورت کے مکر کے لیے کہا ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ عورت جو ہے وہ اصل میں نازک، صنف نازک ہے، اور انسان بڑی آرام سے جو ہے نا ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا، یوسف اعرض عن ھذا، تو اس نے عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ چھوڑ دے اس معاملے کو، اس کو رفع دفع کر، درگزر کر، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے استغفار کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے، تو نے خطا کی ہے۔ اور یوسف کو کہا کہ تم اب اس معاملے کو درگزر کرو، بس زیادہ اس بات کو نہ پھیلاؤ۔ اب انشاءاللہ آگے اگلی گفتگو میں پتہ چلے گا کہ وہ پھر کیا معاملات ہوئے کہ جس وجہ سے یہ معاملہ پھر ایسکیلیٹ ہوا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں جیل جانا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک یہ قصہ ہوا کہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا، جس میں گواہی جو ہے وہ عورت کی طرف سے ایک شیرخوار بچے نے دی۔ اب وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ تھا، کوئی اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکا، اور اس نے یہ کھلا نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اس نے ایک اصول بتایا، اصول سب کے ذہنوں میں بیٹھ گیا، اور اس سے فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔